اسٹیج پر تشریف فرما پی ڈی ایم کی قیادت، سندھ کے میرے بزرگوں، سندھ کے میرے بھائیوں، سندھ کے نوجوانوں اور سندھ کی میری بہنوں، سب سے پہلے تو پختونخوا سے آئے ہوئے ایک پختون کا سندھ کی بہادر عوام کو سلام۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے بھائی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا، جن کی دعوت پر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور ایک ایسے موقع پر حاضر ہوا ہوں کہ آج بی بی کی شہادت کو 13 سال پورے ہو رہے ہیں۔ میں جب بی بی شہید کی سیاسی بصیرت کو دیکھتا ہوں، میں جب ان کی سیاسی جدوجہد کو دیکھتا ہوں، میں جب ان کے سیاسی سفر کو دیکھتا ہوں، میں جب بی بی شہید کی قربانیوں کو دیکھتا ہوں، اور میں جب شہید بی بی کی شہادت کو دیکھتا ہوں، میں جب ان کی ہمت اور ان کی جرأت کو دیکھتا ہوں، تو آج باچا خان اور ولی خان کے پیروکار کی حیثیت سے، ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے، گھڑی خدا بخش میں سندھ دھرتی پر کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ مل کر بی بی کی اس جدوجہد کو اور ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلام ان کی قربانیوں کو اور ان کی جدوجہد کو۔ اور میرے سندھ کے بھائیوں اور بہنوں، آپ کا بھی ضرور ذکر کروں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے اس جذبے کو، میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنی بڑی تعداد میں آج یہاں آپ موجود ہیں، اور مجھے خوشی ہوئی کہ جیسے اس دھرتی کے حق کے لیے اور اس دھرتی کے ترقی اور آبادی کے لیے آپ شہید بی بی کے ساتھ کھڑے تھے، مجھے خوشی ہوئی کہ آج اسی سندھ دھرتی کے لیے، آج اسی جمہوریت کے لیے، آج اس آئین کی حکمرانی کے لیے آپ میرے بھائی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ خوشی ہوئی مجھے آج اپنے قابل احترام میرے بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں، محترم آصف علی زرداری صاحب، ہمایوں خان نے پختونخوا کی حکومت کا ذکر کیا۔ جب ہماری حکومت تھی، ہماری اکٹھی حکومت تھی، آپ یقین جانیں آصف علی زرداری صاحب نے مجھے این پی کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے نہیں دیکھا، انہوں نے مجھے اپنے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے دیکھا، اپنے وزیر اعلیٰ۔ اور آپ یقین جانیں آصف علی زرداری صاحب نے صرف میری رہنمائی ایک وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے نہیں کی کہ وہ اپنے وزیر اعلیٰ کی رہنمائی کر رہے تھے، میں آج سندھ
دھرتی پر کھڑے ہو کر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسی ہی میری رہنمائی کی، پختونخوا کی آبادی اور ترقی کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، نئی یونیورسٹیز کے لیے، بجلی کے منافع کے لیے، روزگار کے لیے، پختونخوا کے نام کے لیے، پختونوں کی شناخت کے لیے، NFC ایوارڈ کے لیے انہوں نے میرے ایسی رہنمائی کی جیسے کہ ایک باپ اپنے بیٹی کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو آج میں ایک پختون آصف علی زرداری صاحب کو بھی یہ یقین دہانی کراتا چلوں کہ زرداری صاحب مجھے یاد ہے کہ آپ نے پختونوں کے ساتھ جو وفاداری کی اور وفا کی مثال قائم کی، تو میں بھی پختون ہوں زرداری صاحب۔ یہ ANP کا پیغام ہے، یہ ولی خان کے گھر کا پیغام ہے، یہ اسفندیار خان کا پیغام ہے کہ آج جب بلاول میدان میں کھڑے ہیں سندھ کے حق کے لیے، آئین کی حکمرانی کے لیے، جمہوریت کے لیے، تو زرداری صاحب جس طرح آپ نے ہمارا ساتھ دیا، میں بھی ویسی ہی صرف ANP کے کارکن کی طرح بلاول بھٹو کا ساتھ نہیں دوں گا، بلکہ ایک بڑے بھائی کی طرح ان کا ساتھ دوں گا انشاءاللہ۔ بیوی کو شہید کر دیا گیا۔ جب وہ پاکستان واپس آئی ان کو پتا تھا ان خطرات کا، انہوں نے مقابلہ کیا ان خطرات کا، وہ گھبرائی نہیں، وہ ہمت اور جرت کے ساتھ لڑی۔ آج یہاں کہا گیا کہ ان کو شہید کر کے پاکستان کی اس زنجیر کو توڑ دیا گیا یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی، وہ زنجیر نہیں ٹوٹی۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس زنجیر کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ دیکھیے پورا پاکستان آج یہاں پر موجود ہے، پورا پاکستان۔ لیکن سندھ کے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں آپ کے درد کو سمجھ سکتا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں، اس لیے کہ ہماری بھی 100 سال کی تاریخ ہے، اور خدائی خدمتگار تحریک جس کی بنیاد باچا خان نے رکھی تھی، اس وقت سے لے کر آج تک کی عوامی نیشنل پارٹی، سندھ میں آپ کے درد کو سمجھ سکتا ہوں، اس لیے کہ آپ کا بھی خون بہا، ہمارا بھی خون بہا، ہم سب کا خون بہا، اس لیے میں اس درد کو سمجھ سکتا ہوں۔ ہم نے عدم تشدد کی بات کی، ہم پہ تشدد کیا گیا، بار بار کیا گیا۔ میں کن کا ذکر کروں؟ ٹکر مردان کے شہداء کا ذکر کروں، بابڑا کے شہداء کا ذکر کروں، قصہ خانی پشاور کے شہداء کا ذکر کروں، یا پھر حالیہ سالوں میں سوات، بنیر، دیر اور مرکنڈ کے شہداء، پشاور، مردان، سوابی، نوشہرہ، یہاں کے شہداء، چمن سے لے کر سوات تک کے شہداء، باجوڑ سے لے کر وزیرستان کے شہداء، کراچی کے شہداء، کارساز کے شہداء، سندھ کے شہداء، میرے کارکنوں کو شہید کیا گیا، میرے ممبران کو شہید کیا گیا۔ یہاں بیٹھے میاں افتخار حسین کے ایک لوتے بیٹے میاں راشد حسین شہید کو شہید کیا گیا، بشیر بلور کو شہید کیا گیا، ہارون بلور کو شہید
ان شہداء کے مزار پہ کھڑے ہو کر جس طرح آپ کا یہ وعدہ ہے وہ میرا بھی وعدہ ہے کہ آپ نے اپنے بزرگوں کے راستے کو نہیں چھوڑنا اور میں نے اپنے بزرگوں کے راستے کو نہیں چھوڑنا. ہم نے خدمت کے راستے کو نہیں چھوڑنا, ہم نے جمہوریت کے راستے کو نہیں چھوڑنا, ہم نے امن کے راستے کو نہیں چھوڑنا اور ہم نے عدم تشدد کے راستے کو نہیں چھوڑنا. اور آج چونکہ پی ڈی ایم کی قیادت موجود ہے, 2018 میں ہمارا خیال یہ تھا کہ ہمارا مقابلہ مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے اور فیصلہ ہوگا الیکشن کا ووٹ کے ذریعے. الیکشن کے دن رات 12 بجے پتہ چلا کہ مقابلہ سیاسی جماعتوں سے نہیں تھا, مقابلہ سلیکٹرز اور سندھ کی عوام. میں پھر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اندرونی سندھ آپ نے ان کو دھاندلی نہیں کرنے دی. کراچی میں جو کھیل کھیلا گیا یہاں آپ نے ان کو وہ کھیل کھیلنے نہیں دیا, آپ نے ان کو وہ کھیل نہیں کھیلنے دیا. لیکن جنہوں نے بھی اس حکومت کو مسلط کیا, بیٹھے تمام قیادت یہاں بیٹھی ہے, بلوچستان کی قیادت ہے, پنجاب کی قیادت ہے, سندھ کی قیادت ہے, پختونخوا کی ہے, گلگت کی ہے, آزاد کشمیر کی ہے, پورے پاکستان کی قیادت ہے. جنہوں نے بھی یہ سب تماشا لگایا, آج پوچھتا ہوں حاصل کیا کیا, کیا فائدہ ہوا؟ 15,000 ارب کے قرضے, مہنگائی کا طوفان, معیشت کی تباہی, سعودی عرب اور یو اے ای جیسے دوستوں کو گوانا اور افغانستان کے ساتھ اعتماد کے فقدان کا مزید بڑھنا, صوبائی حقوق اور خود مختاری پر ڈاکہ ڈالنا, 18ویں ترمیم کے خلاف سازش, دہشت گردی کی ایک نئی لہر اور بہت کچھ. اسی لیے اب جبکہ آپ کو پتا ہے نا کہ اس نے اپنی ناکامی کا اعتراف خود کر لیا ہے نا, جب کر لیا ہے تو اب میرا یہ سوال ہے, ایک سوال کہ اب کرنے والے اور سوچنے والے سوچ لیں, جنہوں نے کیا وہ سوچ لیں. اب یا پاکستان بچے گا یا عمران بچے گا. اب فیصلہ وہ کر لے, انہوں نے عمران کو بچانا ہے یا پاکستان کو بچانا ہے, وہ اپنا فیصلہ کر لے. ہم فیصلہ کر چکے ہیں, ہمارا فیصلہ واضح ہے. ہم نے پنجاب کو بچانا ہے, ہم نے بلوچستان کو بچانا ہے, ہم نے کشمیر کو بچانا ہے, ہم نے گلگت کو بچانا ہے, ہم نے پختونخوا کو بچانا ہے, ہم نے سندھ کو بچانا ہے اور ہم نے مل کر پاکستان کو بچانا ہے. شکریہ.